عید کا کانسیپٹ سمجھاتے ہوئے علامہ اقبال کہتے ہیں، عید آزادان شکوہ ملک و دین، عید محکومان ہجوم مومنین۔ عید آزادان آزاد لوگوں کی عید، شکوہ شان و شوکت، ملک اور دین کی شان و شوکت، عید محکومان غلاموں کی عید، ہجوم مومنین مومنین کا ہجوم یعنی مسلمانوں کا ہجوم۔ اقبال یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آزاد مسلمان عید مناتے ہیں اس سے شکوہ ملک و دین پیدا ہوتا ہے، یعنی ملک اور دین کی شان و شوکت پیدا ہوتی ہے، ملک اور دین کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے، دین اسلام کے غلبے کا اظہار ہوتا ہے، دین اسلام کی سپریمیسی کا اظہار ہوتا ہے۔ جبکہ جو غلام مسلمان ہیں جب وہ عید مناتے ہیں تو وہ فقط ہجوم مومنین ہوتا ہے، یعنی صرف مسلمانوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے جو اکٹھا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ریچولز ادا کرتا ہے، لیکن ان کے گلے میں وہی غلامی کا پھندا ہوتا ہے۔ نہ وہ اپنی سویلائزیشن کا اظہار کر سکتے ہیں، نہ ہی وہ کسی قسم کی ملک اور دین کی شان و شوکت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ عید کی اس شان و شوکت یعنی شکوہ عید کے بارے میں علامہ اقبال ایک جگہ اور اس طرح سمجھاتے ہیں، شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں، لیکن قبول حق ہیں فقط مرد حر کی تکبیریں۔ یعنی شکوہ عید کا، عید کی سیلیبریشنز کا، عید کے ہلے گلے کا، عید کی رعنائی کا میں منکر نہیں ہوں، لیکن قبول حق ہیں فقط مرد حر کی تکبیریں۔ جو قبول حق ہیں یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جو مقبول ہیں وہ مرد حر کی تکبیریں مقبول ہیں۔ ویسے تو عید کی نماز میں بھی زائد تکبیرات کا اہتمام کیا جاتا ہے اور عید کے دنوں میں بھی تکبیرات پڑھنا افضل سمجھا جاتا ہے، لیکن علامہ اقبال یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ قبول حق ہیں، یعنی حق کو زیادہ قبول ہیں، حق کے پاس زیادہ مقبول ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہیں وہ تکبیریں جو کسی مرد حر کی ہوں، کسی آزاد آدمی کی ہوں۔ اور آگے کہتے ہیں کہ حکیم میری نواؤں کا راز کیا جانے، ورائے عقل ہیں اہل جنوں کی تدبیریں۔ یعنی یہ جو عقل والے لوگ ہیں، جو عقل کی گتھلیاں سلجھاتے رہتے ہیں، ان کو اس راز کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ راز ان لوگوں کو سمجھ آتا ہے جو اہل جنوں ہوتے ہیں، اہل عشق ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے میں سراپا نیاز ہوتے ہیں۔